اللہ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ فلما زاغو، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے نا تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے سیدھا چلنا ہے یا ٹیڑھا چلنا ہے، اور جب وہ اختیار کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے ٹیڑھا ہی چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ٹیڑھے رستے پر چلا دیتا ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے جی، اور اللہ سے مانگنے والی اصل نعمت ہدایت ہے۔ سب نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں جی۔ پیسہ اس وقت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر پیسے کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے نا تو پیسہ کہاں لگے گا؟ غلط جگہ بھی لگے گا نا۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے لیے انسان پتہ نہیں کہاں کہاں نہیں چلا جاتا، لیکن اولاد کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو یہی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد نہ ہی دیتا تو بہتر۔ اختیار، طاقت، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب تک ان کے ساتھ ہدایت ہے تو یہ صحیح جگہ پر استعمال ہوں گی، ورنہ غلط جگہ پر آپ استعمال کریں گے۔ تو اللہ سے مانگنے والی اصل نعمت ذہن میں رکھیے گا، نعمت ہدایت ہے۔ جو بھی مانگے اس کے ساتھ ضرور مانگا کریں کہ اللہ ہدایت کے ساتھ نصیب کرے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 5 دنوں میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا مختصر سا ایک میں ریکیپ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی۔ لسان القرآن کورس کا آغاز ہم نے کیا حروف الہجا سے۔ حروف الہجا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جو زبان کے بیسک بنیادی لیٹرز ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ عربی زبان میں حروف الہجا ہے۔ ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی 28 تھی۔ ان حروف کی پروننسیشن اردو میں ان حروف کی کئی حروف کی پروننسیشن سے مختلف تھی، وہ بھی اصول ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ، کہ اردو میں جن حروف کو ہم ایک ہی آواز کے ساتھ ختم کرتے ہیں، عربی میں ان کو آ کی آواز کے ساتھ ہم پروناؤنس کرتے ہیں، بے، با، تے، تا۔ 3 بنیادی حرکات ہمارے سامنے آئی، زیر، زبر اور پیش۔ ایک سکون کی علامت ہمارے سامنے آئی، تو کل 4 علامات ہم نے پڑھی۔ پھر ان کے کمبینیشن سے، یعنی ان علامات کے کمبینیشن سے کھڑی زبر بھی بنی، یعنی حروف اور علامات، کھڑی زبر بھی بنی، کھڑی زیر بھی بنی، الٹی پیش بھی بنی، تشدید بھی ہمارے سامنے آئی، اور کیا آیا؟ تنوین ہمارے سامنے آئی، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر۔ پھر ہم نے پہلا فارمولہ پڑھا عربی زبان کا کہ حروف اور انہی علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ جو با معنی ہوتے ہیں، جن کے میننگز ہوتے ہیں، وہ ہم نے پکڑ لیے۔ انہیں ہم نے کلمہ کہا کہ یہ کلمہ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہم نے دیکھی کہ عربی کا ہر کلمہ جو ہے وہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
تو ہم نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم ان تینوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، پھر ان تینوں کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی ہم جملے بنائیں گے. اور جملے سے ہم بس ایک دن کے فاصلے پر ہیں، یعنی پرسوں ہم اللہ نے چاہا تو عربی زبان میں اپنا پہلا جملہ سینس کے ساتھ بنائیں گے. یعنی جملہ رٹیں گے نہیں، پورا جملہ باقاعدہ آپ بنائیں گے کہ یہ جملہ ہے، اس میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ کیوں جملہ ہے، اس میں کیا تبدیلی کر دی جائے تو جملہ نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرسوں سے سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسم کو ہم نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ جو عربی کا اسم ہے وہ انگریزی میں بھی اسم ہے. یہ اس لیے کہ عام طور پہ ہم انگریزی میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر میں جو اسم ہے وہ صرف ناؤن نہیں ہے. عربی کے اسم میں ناؤن بھی داخل ہے، پروناؤن بھی داخل ہے، ایڈجیکٹو بھی داخل ہے. ناؤن میں نیم آف پرسن، نیم آف تھنگ، نیم آف پلیس، نیم آف ایکشن داخل ہے. پروناؤنز میں پرسنل پروناؤنز بھی ہیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز بھی ہیں، ریلیٹو پروناؤنز بھی ہیں. ایڈجیکٹیوز میں سمپل ایڈجیکٹیوز بھی ہیں، ڈگریز بھی ہیں ایڈجیکٹیوز والی، اور کلرز بھی داخل ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی کی وسعت پتہ چلتی رہے گی. پھر ہم نے اگلی بات یہ پڑھی کہ اسم کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے، تو اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے یعنی پرسوں کے لیے ہمیں اسم کا سی این جیز کلیئر کرنا لازمی ہے. سی سے مراد ہے اسم کی کیپیسٹی، جو ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. این سے مراد اسم کا نمبر ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ عربی زبان میں اسم نمبر کے اعتبار سے یا تو واحد ہوتا ہے، یا مثنیٰ ہوتا ہے، یا پھر جمع ہوتا ہے. یعنی اردو اور انگریزی کے مقابلے میں 3 طرح کا ہوتا ہے. عربی میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد کے لیے جمع. واحد سے مثنیٰ بنانے کا پھر ہم نے فارمولہ سیکھا. فارمولہ ہمیں یاد رہے نہ رہے، ہمیں 2 آوازیں یاد رہ گئی، آنی اینی، آنی اینی، آنی اینی. جمع کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئیں، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع جو فارمولے سے بنتی ہے، جمع مکسر وہ جمع جو وداؤٹ فارمولہ ہوتی ہے، آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے. تو وہ آپ نے یاد ہی کرنی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جمع سالم فارمولے کے تحت ہے، تو جمع سالم کی 2 اقسام سامنے آئیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. جمع سالم مذکر کا فارمولہ ہمیں یاد رہا نہ رہا، ہمیں 2 آوازیں یاد رہ گئیں، اونا اینا، اونا اینا، اونا اینا. اور ایک بات اور یاد رہی کہ جمع سالم مذکر جو ہے یہ 99% ایڈجیکٹیو سے بنتی ہے، ناؤن سے نہیں بنتی. جمع سالم مؤنث کا بھی ایک فارمولہ تھا، فارمولہ یاد رہا نہ رہا، آتن اور آتن 2 آوازیں یاد رہ گئی، آتن آتن، آتن آتن، آتن آتن. اور یہ پتہ چلا کہ جمع سالم مؤنث ہر اسم کی بنے گی جس کے آخر میں گولتا ہے، چاہے وہ ایڈجیکٹیو ہے یا ایڈجیکٹیو نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا عدد کا ٹاپک مکمل ہو گیا تھا، جس کی اسائنمنٹ میں نے آپ کے سامنے گروپ میں ڈال دی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے سالو کر لی ہوگی. اس کے آنسر انشاءاللہ تعالیٰ آج میں رات کو ڈال دوں گا. سی این جیز، جی سے مراد جینڈر ہے، اور جینڈر سے مراد عربی زبان میں اسم کا مذکر مؤنث معلوم کرنا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں اسم یا تو مذکر مؤنث ہوتا ہے، یا پھر اس کو استعمال مذکر مؤنث کے طور پہ کیا جاتا ہے. مذکر مؤنث جو ہوتا ہے اس کا تعلق جاندار سے ہے، اور وہ ہر زبان میں مذکر مؤنث ایک ہی ہوتا ہے، چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے عربی ہو. جو مذکر ہیں ریئل مذکر وہ ہر زبان میں مذکر ہیں، جو مؤنث ہیں ریئل مؤنث وہ ہر زبان میں مؤنث ہیں. ہاں، استعمال ان الفاظ کو ہم نے مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے جو مذکر مؤنث نہیں ہے، وہ ہم نے عربی میں جاننا شروع کیا، اور اس کے لیے ہم نے مؤنث کی ایک پکچر بنا لی. اس پکچر کو فریم کیا، اور اپنے عربی کے ہر لفظ کو پروو کرنے کے لیے
کہ یہ مونس ہے اس پکچر میں ڈالنے کی کوشش کی, اگر ڈل گیا تو مونس ڈکلیئر کر دیا, ورنہ اسے مذکر ہم نے سمجھ لیا. مونس کی پکچر کو جب دیکھا تو مونس کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی, حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی فیمیلز اور غیر حقیقی جن کو استعمال مونس کیا جائے گا. غیر حقیقی میں دو قسمیں سامنے آئیں, علامتی اور سمائی. علامتی میں مونس کی ایک بڑی علامت ہم نے پڑھی گولتا, اور سمائی میں ہم نے تین گروپس پڑھے. ایک نام تھے, ہوا, شراب, آگ, شہروں ملکوں کے نام. دوسرا گروپ وہ پارٹس آف باڈی تھے جو پیئر کی صورت میں تھے, اور تیسرا گروپ متفرق اسما تھے جو ہمارے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتے ہیں, جس میں ہم نے 7 اسما جو ہیں وہ رکھے. زمین سے شروع ہوئے, آسمان پہ گئے, سورج دیکھا, ٹھیک ہے, پھر جان نکلی, لڑائی ہوئی, اور گھر دار کا لفظ ہم نے دیکھا عصا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری پکچر ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. پھر ہم نے عربی زبان میں یہ بھی دیکھا کہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں عربی میں ان میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں. تو جو ہم نے سمپل ایڈجیکٹیوز تھے جو ڈگری سے ریلیٹڈ نہیں تھے, کلر سے ریلیٹڈ نہیں تھے, ان میں مذکر سے مونس بنانے کا فارمولا بھی سیکھا. وہ کیا تھا کہ آخری حرف پہ زبر لگا کر مونس کی علامت جو ہے گولتا وہ لگا دینی ہے. تو گویا صالح سے صالحہ بن گیا, مؤمن سے مومنہ بن گیا. آج ہم شروع کرتے ہیں جی اسم کا تیسرا اہم پہلو, اور وہ ہے وسعت. وسعت کا مطلب ہے کیپیسٹی, اور اسم کے حوالے سے وسعت سنتے ہی 2 لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. ایک ہے نکرہ, اور ایک ہے معرفہ. ہم اردو میں نکرہ اور معرفہ کہتے ہیں نا, نکرہ معرفہ, جبکہ یہ اصل میں نکرہ اور معرفہ ہے. نکرہ معرفہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, بچپن میں پڑھا تھا. کیا ہوتا ہے جی نکرہ معرفہ؟ جی ناؤن, پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ماشاءاللہ, ٹھیک, پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. لیکن عربی کا معرفہ نکرہ ذرا وسیع ہے. عربی کا معرفہ نکرہ وسیع ہے. وسیع کیسے, ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی جو پراپر ناؤن ہے نا انگریزی کا, وہ عربی کے معرفہ میں داخل ہے. صرف پراپر ناؤن ہی معرفہ نہیں ہے, بلکہ پراپر ناؤن عربی کے معرفہ میں شامل ہے. معرفہ کی وسعت کم ہوتی ہے. معرفہ آپ نے کہا جی مخصوص نام, مثلا جنید ہے, جنید ایک مخصوص نام ہے. اس کلاس میں کتنے جنید ہیں جی؟ ایک جنید ہے. تو جنید ہم کہتے ہیں جی پراپر ناؤن ہے. ٹھیک, میں پوچھوں اس کلاس میں کتنے مرد ہیں؟ سب مرد ہیں. تو مرد جو ہے یہ نکرہ ہے, وسعت بہت زیادہ ہے, سب پہ مرد فٹ ہو جاتا ہے. میں پوچھوں اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ سب طالب علم ہیں. گویا اسٹوڈنٹ ایک نکرہ ورڈ ہے. لیکن دیکھیں جنید جو ہے یہ مرد بھی ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہے, لیکن ہر اسٹوڈنٹ اور ہر مرد جو ہے وہ جنید نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں؟ تو اب ہم ذرا مزید عربی زبان کے معرفہ نکرہ کو سمجھتے ہیں جی. تو آج ہم معرفہ کی ایک پکچر ڈرا کرنے لگے ہیں جی. معرفہ کی پکچر جب ہماری ڈرا ہو جائے گی, اسے ہم فریم کریں گے, اور پھر کوئی اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے اس پکچر میں ڈالیں گے. اگر فٹ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے جی معرفہ ہے, اور اگر فٹ نہیں ہوگا تو نکرہ. اچھا, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, کیونکہ اسم کو معرفہ پروو کرنے کے لیے پکچر میں فٹ ہونا ضروری ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پکچر میں تو فٹ ہو رہا ہو لیکن آپ کے ذہن میں فٹ نہ ہو رہا ہو، تو کنفیوژن شروع ہو جائے گی. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ نے پکچر میں فٹ کرنا ہے. شاید صاحب پکچر میں فٹ کرنا ہے، پکچر میں فٹ کرنا ہے، ذہن میں نہیں فٹ کرنا، کیونکہ ذہن میں فٹ نہیں ہوگا. اگر ذہن میں فٹ کرنا چاہیں گے تو پھر کنفیوز ہی رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے. اس لیے بس معرفہ کے لیے پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں. تو میں معرفہ کی پکچر بنانے لگا ہوں جی. معرفہ کی پکچر کو ہم ہیڈنگ دیتے ہیں جی معرفہ کی اقسام. معرفہ کی پکچر میں معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں جی. 7 بڑی چھوٹی سی پکچر ہے، 7 تصویریں ہیں معرفہ. چھٹی اور 7ویں جو قسم ہے نا، یہ میں آپ کو آج نہیں پڑھاؤں گا، آج نہیں پڑھاؤں گا، اس کورس میں پڑھاؤں گا. تو اس کے آگے آپ لکھ لیں کہ یہ آگے پڑھیں گے. نہیں آگے پڑھیں گے. اکثر آپ کتابوں میں دیکھتے تھے نا، اردو کتابوں میں ہم نے کہا تھا کہ لکھا ہوتا تھا کہ کوئی ٹاپک ہوتا تھا، کہا جاتا ہے کہ آگے پڑھیں گے، اور جب اگلی کلاس میں جاتے تو وہاں لکھا تھا کہ آپ پیچھے پڑھا ہے، لہذا وہ ہمیشہ رہ گیا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، یہاں لکھ دیا کہ آگے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. کیوں آگے پڑھیں گے؟ اس وقت میں جتنا مرضی آپ کو پڑھا دوں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ 2 اقسام. اس لیے ہم آج کے لیکچر میں معرفہ کی آج کے دن میں یہ 5 اقسام پڑھیں. اوکے جی، کلیئر؟ میرے ساتھ ہے نا؟ ماشاءاللہ. معرفہ کی جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم معرفہ کی، وہ ہے جی اسم علم. اسم علم. اب دیکھیں، میں نے جب آپ کو اسم کے بارے میں بتایا تھا نا، تو کہا تھا کہ اسم سے مراد ناؤن بھی ہے، پروناؤن بھی ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے، اور کہا تھا کہ جس جگہ پہ اسم لکھا ہو وہ بھی اسم ہے. اب خالی اگر علم لکھ دیا جائے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ علم کیا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا اسم، تو اب آپ کو چل گیا یہ اسم ہی ہے. اور ویسے بھی ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے. اسم علم میں علم لفظ جو ہے، اس سے مراد آپ سب جانتے ہیں جھنڈا ہوتا ہے، اور جھنڈا ایک علامت ہوتا ہے. آپ فلیگ دیکھتے ہیں، اس میں گرین اور وائٹ کلر آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. ٹھیک ہے؟ تو علم کے معنی ہے علامت. عربی گرامر میں اسم علم سے مراد ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن. تو گویا پراپر ناؤن عربی کے معرفہ کی ایک قسم ہے. اور پراپر ناؤن اسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نیم آف پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر تھنگ، پرٹیکولر پلیس. کسی مخصوص شخص کا نام جیسے جنید، ٹھیک، مخصوص جگہ کا نام مکہ. کلیئر ہو گیا؟ تو ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بس میں رکھ دیتا ہوں. مثلا زید جو ہے یہ عربی زبان میں معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس میں علم ہے. اوکے جی. اب دیکھیں زید کے بارے میں آج آپ کو 3 چیزیں پتہ چل گئی. نمبر 1 کہ معرفہ ہے، نمبر 2 مذکر ہے، نمبر 3 واحد ہے. ٹھیک ہے؟ مکہ، نیم آف پرٹیکولر پلیس، مخصوص جگہ کا نام. آپ کو آج مکہ کے بارے میں 3 باتیں پتہ چل گئی گرامر کے اعتبار سے، کہ مکہ معرفہ ہے اس میں علم ہونے کی بنا پر، مکہ واحد ہے، اور مکہ مؤنث ہے، مؤنث علامتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. تو اس میں علم سے مراد ہے پراپر ناؤن. وہ آپ سب کے نام جو ہے نا وہ اس میں علم ہے اور معرفہ ہیں آپ سب، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ صحیح، آپ سب معرفہ ہیں.
माने अपने आप को मार्फा। ठीक, अब आते हैं जी हम मार्फा की दूसरी किस्म की तरफ। मार्फा की जो दूसरी किस्म है उसका नाम है इसमें ज़मीर। मार्फा की दूसरी किस्म है जी इसम ज़मीर, और इसम ज़मीर से मुराद पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में तीन किस्में मैंने आपको बताई हैं, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव। तो इसम ज़मीर से मुराद पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है जी। अब इस वक्त मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मार्फा की इकसाम बता रहा हूं। प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो आपने बहुत पढ़े हैं बचपन से, ही, शी, इट, दे। फिर सेकंड पर्सन में आपने यू को पढ़ा, फिर फर्स्ट पर्सन में आपने आई को और वी को पढ़ा, फिर पता चला आपको कि सब नॉमिनेटिव केसेस में मौजूद हैं, फिर इनके आपने पोजेसिव केसेस भी देखे। ठीक है ना, आपको पता चला अच्छा हिज, हर, देयर, योर, माई, आवर, ये सारे पोजेसिव केस में थे। फिर एक और केस मिला आपको जिसमें ऑब्जेक्टिव केस में आपको ये मिले, हिम, ठीक, यू, हर, देम, फिर मी, फिर अस, ये सारे प्रोनाउंस आपने पढ़े हैं और ये सारे हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कब? उस वक्त पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं मार्फा की। ओके जी, एक आधी एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। अरबी जुबान में ही के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है जी हुआ। ही के लिए अरबी जुबान में शी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हिया। ठीक, अरबी जुबान में इट के लिए हुआ भी इस्तेमाल होता है, हिया भी इस्तेमाल होता है। अगर इट मुज़क्कर है तो हुआ होगा, और अगर इट मुअन्नस है तो हिया होगा। ओके जी, क्लियर? ये इंशाल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे आगे। मारिफा की तीसरी किस्म जो है वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा से मुराद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हम उर्दू में, अंग्रेजी में किसी शख्स या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं किसी ना किसी लफ्ज से। मसलन मैं कहता हूं जी ये, अब मैंने इशारा किया है शख्स की तरफ, और इनके हाथ में जो कलम है, पेन है, उसकी तरफ भी मैं इशारा करूंगा ये लफ्ज के साथ। ये अंग्रेजी में ये की के लिए लफ्ज जो है वो आपको आता है दिस। तो ये का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं करीब के लिए, और दूर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक, अंग्रेजी में दैट होता है। हाँ, ये वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है क्योंकि वो का लफ्ज हम उर्दू में ही के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा कि जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके लिए पीछे नाउन लाजमी होता है। जैद इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट। तो ही प्रोनाउन है, इस्म ज़मीर है क्योंकि पीछे जैद का जिक्र है। मैं कहता हूं दैट इज अ स्टूडेंट, तो ये दैट जो है ये इशारा कर रहा हूं मैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो उर्दू में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि ये जो वो है ये वाला वो है या ये वाला वो है। हो सकता है वो ये वाला वो, आप उसे ये वाला वो समझ रहे हैं। ठीक, तो कौन सा वाला वो, कौन सा वाला वो है, ये वाला वो है कि वो वाला वो है, ये आपने समझना है इंशाल्लाह। ओके जी, वरना फिर हाल वही होगा। वो एक शख्स किसी को बुरा भला कह रहा था, गालियां बक रहा था, और वो हंस रहा था। मैंने पूछा कि यार तो तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम हंस रहे हो? कह रहा असल में जिसे गालियां दे रहा है ना, मैं वो नहीं देता रहा, मैं वो हूं ही नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि ये वो है या ये है। ठीक, बहरहाल जो भी वो हो,
یا یہ ہو، یہ کے لیے عربی میں ہاذا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آپ سب کو آتا ہے. وہ کے لیے عربی میں ذالکا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے. انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. اوکے جی. معرفہ کی چوتھی قسم وہ ہے جی اسم موصول. اسم موصول. اب دیکھیں میں موصول لکھ دوں تو آپ اسم نہیں مانیں گے جب تک اس کے ساتھ اسم لکھا ہوا نہیں آئے گا. اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ آسان سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اسم موصول اصل میں ہے ریلیٹو پروناؤن. یا اس کو کنجنکٹو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایسا پروناؤن ہے جو کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے. اور اس کی سمپل سی ایگزامپل ہے جی ہو کا ورڈ آپ یوز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دس از دا بوائے ہو از ویری انٹیلیجنٹ. دس از دا بوائے ہو میٹ می یسٹرڈے. تو یہ ہو جو آپ نے بیچ میں لگایا ہے یہ کنجنکٹو پروناؤن ہے آپ کا. صحیح ہے نا؟ یعنی دو جملوں کو جوڑ بھی رہا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دے رہا ہے. ایسے ہی نا؟ تو گویا رزلٹ نکلا کہ اردو میں آپ جو بولتے ہیں نا جو، یہ وہ ہے جو مجھے کل ملا. جو، جس، یہ وہ ہے جس نے میری مدد کی. جن، وہ والا جن نہیں، یہ وہ ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جو، جس، جن جیسے لفظوں کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم موصول کہلاتے ہیں. ریلیٹو پروناؤنز یا کنجنکٹو پروناؤنز کہتے ہیں. ابھی ہم انہیں نہیں پڑھ رہے، صرف لسٹ بنا رہے ہیں معرفہ کی. تو جو عربی میں اگر مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو الذی استعمال ہوگا. جی اللہ کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں ہے نا؟ اللہ مذکر ہے تو نہیں نا؟ نہیں نا؟ اللہ مذکر تو نہیں ہے نا؟ اللہ کو ہم استعمال مذکر کرتے ہیں. اللہ کے لیے الذی استعمال ہوگا. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. تو جس آ گیا یا جو آ گیا. اوکے جی. جو کا لفظ ہم اردو میں مونس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی فیمیل ہوتی تو میں کہتا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے جو بہت ذہین ہے، تو میرے پاس جو ہی ہے جی. اور انگریزی میں لڑکی کے لیے اگر جو لفظ استعمال کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ہو ہی کریں گے نا. تو انگریزی میں بھی ہو ہی ہے آپ کے پاس. عربی وسیع زبان ہے تو عربی زبان میں جو اگر مذکر ہے تو الذی، اور اگر جو مؤنث ہے تو اللتی. اللتی. مجھے بتائیے نار، آگ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے نا. تو آگ کے لیے اگر جو لفظ استعمال کرنا ہوگا تو وہ الذی کریں گے یا اللتی؟ اللتی. تو دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ. اللتی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے. تو آگ کے لیے اللہ نے اللتی کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک؟ انسان کی جلائی ہوئی آگ جو ہے نا، اس میں اگر کوئی جل جائے تو آگ دل تک کبھی نہیں پہنچتی، انسان پہلے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جو آگ جلائے گا نا وہ دلوں تک بھی پہنچے گی اور انسان کو موت نہیں آئے گی. اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا تکلیف ہو. ہماری ایک انگلی ذرا سی انجانے میں لگ جائے نا گرم چیز پر،
आग में नहीं, गर्म चीज पर, तो आप उसकी शिद्दत एक वक्त तक महसूस करते हैं। तो अल्लज़ी अल्लती इसमें मौसूल है, और ये इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मारिफा की कितनी इक़साम हमने पढ़ ली? 4। सही है। अब आपका टेस्ट में ले रहा हूं, मैं आपके सामने इस्म रखूंगा, आपने इन चारों अक़साम में उस इस्म को फिट करके देखना है। अगर फिट हो गया तो आपने कहना है मारिफा, अगर फिट ना हुआ तो नकरा। फिट कहां करना है? पिक्चर में, दिमाग में नहीं करना, क्योंकि हो सकता है दिमाग में फिट ना हो, लेकिन पिक्चर में जरूर फिट होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, अभी इसके रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तैयार है जी? तैयार है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कौन बताएगा पहला लफ्ज? माशाल्लाह, उन्हें पता चल गया पहला आसान होता है ना। जी तैयार? माशाल्लाह जी। आपको मैं इस्म दे रहा हूं, आपने जरा थोड़ा सा ये भी बताना है कि इस्म मुज़क्कर है मुअन्नस है? जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना। ये इस्म वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? फिर बताना है मारिफा का नकरा है। ओके जी, चलें जी माशाल्लाह। तो आपके लिए लफ्ज है रजुल, मुज़क्कर है माशाल्लाह। नंबर वाहिद, मुसन्ना, जमा? वाहिद है। बस ये पता चल गया, पुराना पढ़ा हुआ है और आज के पढ़े हुए के हिसाब से बताइए नकरा है कि मारिफा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पिक्चर में उन्होंने फिट किया, दिमाग में नहीं, क्योंकि दिमाग में फिट नहीं होगा। दिमाग में आप कहेंगे हैं मर्द भी नकरा, ठीक, तो आप कहेंगे हम नकरा है। सही, तो नकरा है जी। चले जी नेक्स्ट जी। जुनैद, जुनैद ज़ौजा पता किसे कहते हैं? पता है ना? हाँ, पता कर लो भी, शाबाश। किसे कहते हैं? बीवी को। शर्मा क्यों रहे हो? ज़ौजा कहते हैं जी बीवी को। जी जुनैद, ज़ौजा नकरा है कि मारिफा? नकरा है। ठीक है जी। क्यों जी? नहीं, देखे ज़हन ही नहीं मान रहा, ज़हन कह रहा है बीवी भी नकरा। तो ज़ौजा आमिर साहब पिक्चर में फिट हो जाएगा, ज़हन में फिट नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? पिक्चर का बात करें ज़हन का? पिक्चर का। तो पिक्चर क्या कह रही है? ज़ौजा नकरा है। तो मान ले, ठीक है, मान ले, मनवाए ना, ठीक, वरना फिर बड़ा फर्क पड़ जाएगा। वो एक डेंटिस्ट के पास एक शख्स गया, 3 दांत टूटे हुए थे उसके ना। तो भाई डॉक्टर ने पूछा कैसे टूट गए? कह रहा हूं बीवी ने ना बड़ी कड़क रोटी बना दी थी, बड़ी कड़क रोटी बना दी थी बीवी ने। डेंटिस्ट कहता अल्लाह के बंदे, तो खाने से इनकार कर देते। कहता जी वही तो किया था। क्लियर जी? तो ज़ौजा नकरा है जी। नेक्स्ट, माशाल्लाह, तैयार है जी आप? जी, आप मुझे बताइए तालिब, ये तालिब जौहरी नहीं है, ये तालिब स्टूडेंट जी, नकरा मारिफा? नकरा, माशाल्लाह। पिक्चर में फिट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पिक्चर में फिट नहीं हो रहा, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी जनाब, आप मुझे बताइए कि अल्लज़ीना, अगर मीनिंग्स नहीं आते तो पूछ लीजिएगा जी। माशाल्लाह, मीनिंग्स आते हैं? क्या माना है जी? जो, हाँ, इसका माना है जो, और ये जमा वाली जो है, ठीक है। और जो है वो
اس میں موصول ہے اور سب جو معرفہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ. نیکسٹ جی جناب آپ مجھے بتائیے جی انا نکرہ ہے معرفہ ہے؟ معرفہ. انا کیا ہے؟ ہاں جی میں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہ پکچر میں بھی فٹ ہو رہا ہے اور ذہن میں بھی فٹ ہو رہا ہے کہ میں نکرہ نہیں ہے, میں معرفہ ہے. اوکے جی ماشاءاللہ. جی نیکسٹ جی عامر صاحب مجھے بتائیے اولئکا هم المفلحون معرفہ. اولئکا کے معنی ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ وہ یہاں والا وہ ہے کہ وہاں والا وہ ہے؟ یہ وہ اشارے والا وہ ہے. ٹھیک ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. تو رزلٹ نکلا کہ اولئکا معرفہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی جناب اب آپ مجھے بتائیے کتاب نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ. ماشاءاللہ. پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. نیکسٹ آپ سب صحیح جا رہے ہیں, ویری گڈ. جی جناب آپ مجھے بتائیے جی قلم نکرہ ہے کہ معرفہ؟ نکرہ. ویری گڈ. جی جی راشد صاحب آپ مجھے بتائیے مسجد نکرہ ہے کہ معرفہ؟ کون ہے یہ ذرا بتائیں جی. فٹ کریں پکچر میں. ہاں جی علم ہے. اب بتائیں فیصل مسجد. ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو مسجد کیونکہ میں نے بتایا نا کہ پکچر میں فٹ ہونا اور دماغ میں فٹ ہونا فرق ہے. بس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں. پکچر میں فٹ ہو جائے تو معرفہ ہے, اگر پکچر میں فٹ نہیں ہوتا تو نکرہ. ٹھیک جی. انا اسم ضمیر ہے, پرسنل پروناؤن ہے. اوکے جی. جی ماشاءاللہ. لاسٹ ورڈ ہے جی, اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. آپ کے لیے لفظ ہے قمر. قمر چاند کو کہتے ہیں. جی معرفہ. جب معرفہ ڈکلیئر کریں گے نا تو معرفہ کی قسم بتائیں گے. اس میں علم ہے. قمر اگر نام ہو تو پھر معرفہ سیدھی سی بات ہے, لیکن چاند کو لے نا. ہاں جی چاند. چاند علم ہے. چاند علم ہے. پراپر نام ہے چاند. جی آصف بھائی وہ کہہ رہے ہیں چاند چاہے ایک ہی ہو پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. ہر ماں کا ایک چاند ہوتا ہے نا. میرا چاند ٹھیک آیا ہے نظر. کیوں جی آتے بھائی صحیح ساتھ رہے نا, ان رہیں گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جی بہت سارے چاند دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. ہماری زمین کا تو ایک ہی چاند ہے نا. ہاں جی ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں. تو قمر جو ہے یہ نکرہ پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. اب ہم معرفہ کی 5ویں قسم پڑھیں گے. پہلی 4 قسمیں جو ہیں نوٹ کر لیں وہ پیدائشی معرفہ ہیں. پہلی 4 قسمیں پیدائشی معرفہ ہیں, یعنی بنی بنائی معرفہ ہیں, پیدا ہی معرفہ ہوئی تھی. اگلی جو 3 قسمیں ہیں یہ ہم معرفہ بنائیں گے. یہ ہم معرفہ بنائیں گے. تو 5ویں قسم ہم پہلی بنائیں گے, نکرہ کو معرفہ بنائیں گے, اور جو قسم بن جائے گی اس کا نام پھر اس لسٹ میں شامل کر لیں گے. تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے 3 طریقے ہمارے سامنے آئیں گے.
جن میں سے ایک طریقہ ہم انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں پڑھیں گے، اور آپ ہر نکرہ کو معرفہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اگر ساتھ ہیں تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور اگر اپنا ذہن استعمال کرنا ہے تو پھر چاند پہ پھنسے رہیں گے۔ ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں آپ کو یہ دعا کوئی دے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اس سے قیمتی دعا کوئی نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے، سب سے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے کس کو؟ اس شخص کو جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی، جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی، فَحَفِظَهُ، پھر اس نے اس کو یاد کیا اور یاد رکھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جی۔ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد تو ہوتی ہیں لیکن یاد رہتی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہم نے یاد تو کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ کا خوف ہمیں یاد رہتا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سننا، پھر اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، پھر نیکسٹ سٹیپ حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دینا۔ یعنی جو شخص اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنتا ہے، پھر اس کو یاد کر لیتا ہے اور یاد رکھتا بھی ہے، اور پھر اسے دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ کہ اللہ خوش رکھے۔ تو اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ اس کلاس میں سنتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے فرامین آپ سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، ان کو میں نے ایک کتابی شکل میں مرتب کر دیا۔ وہ میری کتاب زندگی کے نام سے موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں منگوا لوں گا۔ تو وہ بھی آپ، کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ جی ہم لکھ نہیں سکتے، تو وہ آپ کو سب لکھی ہوئی اور ریفرنسز کے ساتھ ملیں گی، اور الحمدللہ ساری احادیث جو ہیں وہ اتھینٹک احادیث ہیں۔ اور یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ میری بات کو سننا، اس کو یاد رکھنا، کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، وہاں یہ بھی فرمانا ہے کہ جس نے میری طرف سے ایسی بات پہنچائی جو میں نے نہیں کی، یعنی اسے مجھ پر جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، تو اس کی سزا بھی ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہاں پر آپ منذر بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں۔ آپ نے جہنم کی وعید سنائی ہے اسے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات بغیر تصدیق کی آگے پہنچا دے۔ ہمارے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے وہ یا تو ہم اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اگر اس سے ڈرتے ہیں تو حضرت علی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر اچھی بات اللہ کے رسول کی طرف یا حضرت علی کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، تو کنفرم کر لیا کریں پھر آگے شیئر کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ انجانے میں، جانے انجانے میں آپ وہ باتیں آگے بھیجنا شروع کر دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آپ جو بھی باتیں سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اتھینٹک ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ صحیح طرح سے سننے کی، یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جس سبق کی طرف۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5۔ کتنی پڑھ لی ہے؟ 4۔ کون کون سی پڑھ لی ہے؟ اسم علم۔ اسم علم کیا ہے؟ پراپر ناؤن۔ نمبر 2 اسم ضمیر۔ اسم ضمیر پرسنل پروناؤنز، تفصیل سے ہم پڑھیں گے آگے۔ نمبر 3 اسم اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز، تفصیل سے ہم پڑھیں گے آگے۔ نمبر 4 اسم موصول،
रिलेटिव या कंजंक्टिव प्रोनाउन, तफसील से हम पढ़ेंगे आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 किस्मों को पढ़ने के बाद आपने नकरा और मारफा को पहचानना शुरू कर दिया। आपने देखा कि जो इसम पिक्चर में फिट हो रहा है, चाहे दिमाग में फिट नहीं हो रहा, वो मारिफा है वरना नकरा है। और अब हम मारफा की 5वीं किस्म की तरफ आ रहे हैं, यानी ये जो नकरा हैं हमने फैसले किए हैं, इन नकरों को हम अब मारफा बनाएंगे। ठीक है, आपको माशाल्लाह नकरा को मारफा बनाना आता है, लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने अब मेरी जुबान से नकरा को मारफा बनाते हुए सुनना है। ठीक है ना, यानी इसका क्या मतलब है, खामोश रह लें। ले जी, किताब आप सबने कहा है नकरा है, किताब को मैं बनाने लगा हूं मारिफा। ठीक है, मैं मारिफा बनाने लगा हूं, तो किसी नकरा को मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में एक लाम लगाया जाता है। किसी नकरा को मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में क्या लगाया जाता है, एक लाम लगाया जाता है। और ये लाम जो है ये साकिन होता है, ये लाम साकिन होता है। किताब नकरा थी, आप उसे मारफा बनाना चाहते थे, तो आपने नकरा को मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में क्या लगाया, लाम साकिन लगा दिया। अब ये जो बना है ना, ये मारफा बन गया है। अब ये जो मारफा बना है ना, ये मारफा की 5वीं किस्म है, और इस किस्म का नाम है मुअर्रफ बिल्लाम। इसका नाम क्या है, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लाम के साथ मारिफा बनाया हुआ। इसका मतलब यही बनता है ना, लाम के साथ मारिफा बनाया हुआ, यानी लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। ओके जी, तो रिजल्ट निकला, किसी नकरा को मारिफा बनाना चाहते हैं। आज लेक्चर बहुत अहम है, बहुत चीजें खुलेंगी आपके सामने आज कुरान के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। किसी नकरा को मारिफा बनाना चाहते हैं, क्या शुरू में लगाएंगे, लाम। और लाम को किस हरकत के साथ लगाएंगे, हरकत के साथ नहीं लगाएंगे, सुकून के साथ लगाएंगे। तो गोया मारिफा बन गया। कलम को मारिफा बनाना है, लाम लगा दे साकिन। मस्जिद को मारिफा बनाना है, शुरू में लाम लगा दे। कमर को मारिफा बनाना है, शुरू में लाम लगा दे। तो ये जो है ये मारिफा की किस्म हो गई मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक, मुअर्रफ बिल्लाम। अब प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपसे अब यह पढ़ा नहीं जा रहा, सही है ना। असल प्रॉब्लम यह है, कोई कहता है जी मैं पढ़ के दिखाता हूं, तो हिम्मत कर ले जी, नहीं पढ़ सकेगा, जोर लगा ले जितना मर्जी, नहीं ना, क्योंकि जुबान इतनी देर, वो जुबान ही नहीं जो इतना टाइम ले। जुबान तो चलती है, तो ये तो फौरन चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल जी मारफा बन गया, क्योंकि मारफा की 5वीं किस्म का मतलब ये है मुअर्रफ बिल्लाम, लाम के साथ या लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। ओके जी, अच्छा जी, आप में कराची से कौन है खास कराची से ताल्लुक रखने वाला? माशाल्लाह कराची से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अरसा रहे हैं, पैदा ही वहां पर हुए हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन जवाब देंगे आप। नाम क्या आपका? दानियाल। माशाल्लाह दानियाल, मुझे बताइए कि कराची वाले ये जो वर्ड है स्कूल, इसको क्या बोलते हैं कराची वाले? स्कूल ही बोलते हैं।
اسکول نا، اسکول بولتے ہیں نا. کراچی والے کیا کرتے ہیں؟ شروع میں ایک الف لگا دیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نکل نہیں رہا زبان سے، تو کہتے ہیں شروع میں الف لگا دینا، زیر والا الف، تو بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. اسکول، بیٹا اسکول سے آگے. ٹھیک. اچھا جی، کراچی والے یہ جو اسٹیشن ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹیشن. اور اکثر وہاں لکھا بھی یہ ہوتا ہے اسٹیشن الف کے ساتھ. تو یہ ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے، زبانوں کا پرابلم ہے کہ ان سے ادا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے شروع میں ایک الف لگا دیا، اسٹیشن. یہ اسٹیشن جب پنجاب میں آیا تو ان سے بھی ادا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے ایس بھی ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کہا جی؟ اسٹیشن نہیں کہتے ہیں نا. اصل میں پرابلم ہے زبان چاہتی ہے فلو، زبان چاہتی ہے فلو، کہ جلدی سے لفظ ادا ہو. تو فلو رکھنے کے لیے، فلو برقرار رکھنے کے لیے کوئی کچھ لگاتا ہے، کوئی ہٹاتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں بھی زبان رک گئی تھی. عرب نے کراچی والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے پوچھا جی کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ایک الف زیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. عرب والوں نے اپنے انداز میں سوچا، انہوں نے کہا اچھا حمزہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ، کیونکہ زیر والا الف جو ہے حمزہ ہوتا ہے، یعنی حرکت والا الف حمزہ ہوتا ہے، سکون والا الف حمزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا گویا حمزہ اگر لگا دیا جائے شروع میں تو پھر پروننسیشن ایزی ہو جاتی ہے. اوکے جی. لہذا انہوں نے سرچ کیا اور انہیں ایک ادارہ ملا جو حمزے بناتا تھا. صحیح ہے، کہانی اچھی طرح سے سمجھ لیں، بڑی اہم کہانی ہے. حمزے بناتا تھا، حمزے، صحیح، حمزہ پروڈیوس کرتا تھا. فیکٹری تھی حمزہ کی ان کے پاس. تو انہوں نے انہیں فون کیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی حمزہ اویلیبل ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اویلیبل ہے جی. انہوں نے کہا کون کون سے حمزہ آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ہمارے پاس حمزہ جو ہے نا وہ زبر والا ہے، ایک حمزہ زیر والا ہے، ایک حمزہ پیش والا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں، آپ ان سے سوال کریں گے کہ جی آپ ساکن حمزہ کیوں نہیں بناتے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے نا. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ نہیں، یہاں مرضی نہیں چلے گی. یہاں آپ کو پڑھنے کے لیے حرکت والا حمزہ چاہیے، کوئی ساکن حمزہ نہیں چاہیے، کیونکہ ساکن تو پہلے آپ کے پاس ہے. ٹھیک، تو وہ بناتے ہی تین حمزے ہیں، زبر زیر اور پیش والا. تو آپ نے کہا جی ایک حمزہ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا جی کون سا چاہیے، زبر والا چاہیے، زیر والا، پیش والا؟ انہوں نے کہا جی فی الحال ہمیں زبر والا دے دیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ سوٹ کر رہا ہے. ٹھیک. تو آپ نے بک کر لیا حمزہ زبر والا. اوکے جی. ابھی ان کے پاس دو حمزے موجود ہیں اور نمبر آپ کے پاس ان کا سیو ہے. آگے ہمیں ضرورت پڑے گی مزید حمزوں کی تو ہم ان سے پھر مزید منگوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم نے ان سے ایک حمزہ منگوایا ہے زبر والا، تو وہ انہوں نے بھیج دیا آپ کو، اور آپ نے اس لام کے ساتھ اس کو استعمال کیا. تو اب بڑی آسانی سے پڑھا گیا جی الکتاب. آپ نے یہاں بھی لگا دیا، آپ نے یہاں بھی لگا دیا. القلم ہو گیا، آپ نے یہاں بھی لگا دیا. المسجد ہو گیا، آپ نے یہاں بھی لگا دیا. القمر ہو گیا. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اب یہ ساری کہانی جو ہے نا تو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی معرفہ، کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں. کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں. میں بھی یہ کہہ سکتا تھا لیکن
میں نے آپ کو گھر تک پہنچایا، صحیح ہے نا؟ تو مزہ تبھی آتا ہے جی جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے. تو الحمدللہ جی آپ کو پتہ چل گیا کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اصل میں لام ہے، اس لیے جو معرفہ بنتا ہے اس کا نام ہی معرف باللام ہے. چونکہ لام ساکن تھا، پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو اس لام کو پڑھنے کے لیے ہمیں حمزہ زبر والا جو ہے استعمال کرنا پڑا. اب اگلی بات جو ہے نا وہ اہم یہ ہے کہ یہ لام اور یہ حمزہ، ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب تک حمزہ شریف تھا تو آپ حمزہ ہی کہہ سکتے تھے، لیکن جب حمزہ باسی آیا تو پھر آپ کو پورا نام یاد کرنا پڑا، ہے نا؟ اچھا یہ حمزہ شریف ہے اور یہ حمزہ باسی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور حمزہ بھی آ جائے. گویا بہت سارے حمزے ہیں، تو ان کے پورے ہمیں نام یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ عربی گرامر میں بہت سارے لام بھی ملیں گے آپ کو اور مزید حمزہ بھی ملیں گے. تو اس لیے میں اب آپ کو شروع سے ان کے پورے نام بتا رہا ہوں. اوکے جی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ جو لام ہے نا، اس کا پورا نام ہے لام تعریف. اسلام کا پورا نام کیا ہے جی؟ لام تعریف. لام کا نام کیا ہے؟ لام تعریف. لام تعریف کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لام تعریف کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1، لام تعریف ہمیشہ اسم سے پہلے لگتا ہے. یہ کہیں آپ کو اس طرح لکھا ہوا نہیں ملے گا، یہ آپ نے اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے ہیں. لام تعریف کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ لام تعریف ہمیشہ اسم سے پہلے استعمال ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو لام تعریف فعل کے ساتھ آتا ہے اور نہ ہی حرف کے ساتھ آتا ہے، صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. پہلی بات. بات نمبر 2، لام تعریف ساکن ہوتا ہے. لام تعریف ساکن ہوتا ہے. اور بات نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3، 2 ہو گئی جی. لام تعریف معرفہ بنانے کے لیے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی تیسری بات لام تعریف کے کام سے متعلق ہے کہ کیوں استعمال ہوتا ہے. تو لام تعریف کے متعلق 3 باتیں اہم کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے. نمبر 2، ساکن ہوتا ہے. نمبر 3، نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. تو یہ لام جو ہے یہ لام تعریف ہے. اب یہ جو حمزہ ہے اس کا نام نوٹ کر لیں، اس کا نام ہے جی حمزہ وصل. اس کا نام ہے حمزہ وصل. حمزہ وصل، وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا. تو گویا یہ ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ لام پڑھا نہیں جا رہا تھا تو ہم نے اسے پڑھنے کے لیے ساتھ ملا دیا. اوکے جی؟ اس لیے اسے حمزہ وصل کہہ رہے ہیں. اب حمزہ وصل اسے کیوں کہہ رہے ہیں وہ وجہ سمجھ لیں. یہ ہے لفظ الکتاب. اب ہوا یہ کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا جی ذالکہ. الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکہ. اور کوئی آپ سے کہتا ہے جی ان دونوں کو ذرا ملا کر پڑھے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ اس کو پڑھیں گے ذالکہ الکتاب؟ نہیں، آپ پڑھیں گے ذالکہ الکتاب. گویا ذالکہ میں کاف کو ڈائریکٹ آپ لام سے ملا دیں گے. گویا اس حمزہ کی آپ کو ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ زیادتی ہے. ابھی آپ نے منگوایا ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور اب آپ اسے کہیں گے جی اب تھوڑی ضرورت نہیں. یہ زیادتی ہے. آپ اسے رکھیں
بس اس کی حرکت ہٹا دیں، اس کی حرکت ہٹا دیں. سعودیہ کا پرنٹڈ مصحف حمزہ وصل کو پہچاننے کے لیے بہت ایزی ہے. سعودیہ کے پرنٹڈ مصحف میں آپ کو حمزہ وصل کے اوپر چھوٹا سا سواد لکھا ہوا مل جاتا ہے. چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں وہ، ہم میں سے اکثر اسے پیش سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وصل سے ہے نا. ٹھیک، تو ایک چھوٹا سوال لکھ دیتے ہیں وہ، اور وہ پہچان ہے بہت بڑی حمزہ وصل کی. جہاں بھی آپ کو سعودیہ کا مصحف شروع کرتے ہیں جی، یقین مانے بہت آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. جہاں بھی الف کے اوپر آپ کو چھوٹا سواد لکھا ہوا ملے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ حمزہ وصل ہے. لیکن آپ نے پاکستانی پڑھنا ہے تو آپ کو سواد کے بغیر لکھا ہوا ملے گا، تو پھر وہ پہچان کرنی پڑے گی. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا اچھا یہ حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل کہاں کہاں آتا ہے، تو ایک جگہ اس کی آئی ہے اسم کے ساتھ. بہرحال میں نے ان دونوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا. اوکے جی، کلیئر ہوگی بات؟ کنفرم؟ ماشاءاللہ. اب آگے ہیں جی نکرہ معرفہ بن گیا، نکرہ معرفہ بن گیا، نکرہ معرفہ بن گیا، نکرہ معرفہ بن گیا. رجل نکرہ تھا نا، رجل نکرہ تھا، ہم اس کو معرفہ بنانے لگے ہیں. پوری کہانی شروع میں کیا لگائیں گے؟ لام. پڑھا نہیں جائے گا تو شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے زبر والا. اب پڑھیں جی اس کو جی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ الرجل، لام پڑھ رہے ہیں؟ لام نہیں پڑھ رہے؟ اچھا پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. آپ تو پڑھ لیں گے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی چلے. ہاں جی زوجہ نکرہ، سچی کلاس سے آ جاؤ کرو. زوجہ نکرہ اس کو بنانا ہے معرفہ. لام لگایا، لام نہیں پڑھا جا رہا تھا، شروع میں حمزہ لگا دیا. اب پڑھے الزوجہ، لام نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لام لگایا بھی اور نہیں پڑھ رہے. چلیں دیکھتے ہیں. طالب نکرہ ہے نا، نکرہ ہے نا، معرفہ بنانا ہے، لام لگائیں. لام نہیں پڑھا جا رہا تو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دے. پڑھے الطالب، الطالب پڑھ رہے نا، الطالب تو نہیں پڑھ رہے نا. پوائنٹ سمجھ آ گئی؟ پوائنٹ سمجھ اگر آ گئی ہے تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو آپ نے لام تعریف لگایا نا، لام تعریف کو کبھی آپ پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے. کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. جہاں نہیں پڑھتے وہاں پہ ہمارے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ لام سے اگلے حرف پر شد ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ لام نہیں پڑھنا. لام سے اگلے حرف پہ شد ڈال دیتے ہیں، لام سے اگلے حرف پر شد ڈال دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لام نہیں پڑھنا. لیکن میں نے تو طے کیا کہ میں نے آپ کو خود مختار کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. شد ڈلی ہو نہ ڈلی ہو، آپ کو پتا ہو کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. مزہ تو تب ہے نا. اوکے جی، مزہ تو تب ہے. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ معرب لام کے لام کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا، یہ بتانے لگا ہوں. پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بالکل چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، بس وہ جملہ یاد کر لیں. جملہ ہے جی، حق کا خوف عجب غم ہے.
کس کس کو جملہ یاد ہو گیا جی؟ حق کا خوف عجب غم ہے، کس کس کو ہو گیا؟ ہو گیا سب کو یاد؟ کوئی آپ سے پوچھے جی الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے، الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے، تو آپ اسے کہیں گے حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے، الف لام کا لام کب پڑھنا ہے، کیا جواب ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. کیا مطلب خان صاحب حق کا خوف عجب غم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس جملے میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں، جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں، لام کے بعد جب بھی ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو لام کو پڑھنا ہی پڑھنا. کتنے حروف ہیں یہ؟ ہا، الحق پڑھ دیا نا لام، قاف 2، القلم لام پڑھ دیا، کاف 3، الکتاب لام پڑھ دیا، الف الاول لام پڑھ دیا، خا الخبیر لام کے بعد الخیر، الخوف، واو الواحد الوہاب، فا الفوز، الفوز اکیڈمی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، جی الفجر، عین العلیم، العالمین، جیم الجبار، الجلیل، با الباقی، الباری، الباسط، ٹھیک ہے، غین الغفور، الغفور، الغفار، الغنی، ماشاءاللہ، میم المنیر، المالک، المہیمن، الملک، ہا الہادی، الہدا، یا الیقین، الیتیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو یہ کتنے حروف ہو گئے جی؟ کتنے سرکل ہیں؟ 14. تو گویا 14 حروف ایسے ہیں کہ جن سے جب کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا اور اس پہ الف لام آ رہا ہوگا تو لام کو پڑھنا ہے. اور کل حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا 28، جس پہ اجماع ہے، زیادہ رائے یہ ہے. تو 14 ہی حروف ہو گئے جہاں پر الف لام کا لام نہیں پڑھنا. تو اب دیکھیں، السکینہ، سین حق کا خوف عجب غم میں نہیں ہے، السکینہ، الرحمہ، ٹھیک ہو گیا. تو جہاں پر پڑھنا ہے لام، ان 14 حروف کو کہا جاتا ہے جی قمری حروف. قمری حروف، مون لیٹرز. القمر سے یاد رکھ لیں، القمر. اور جہاں پر لام کو نہیں پڑھنا وہ کہلاتے ہیں جی شمسی حروف، الشمس، ٹھیک ہے، سن لیٹرز. تو الحمدللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جی ہمارا کہ کہاں پر لام پڑھنا ہے، کہاں پر لام نہیں پڑھنا. شمسی قمری حروف پتہ چل گئے. قمری حروف کون کون سے ہیں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی ضرورت نہیں یاد کرنے کی جی ہا قاف الف پتہ نہیں کیا کیا. بس کوئی پوچھے جی قمری حروف حق کا خوف عجب غم ہے. لے جی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.